علماء نے لکھا ہے کہ صمد یہ اتنا بڑا نام ہے اللہ کا کہ صرف ایک ہی جگہ آیا ہے، ایک جگہ سورہ اخلاص میں. تو سلف صالحین جو ہے کہتے تھے یا اللہ یا صمد، یا اللہ یا صمد ہمیں قلب سلیم عطا فرما. اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. قرآن کے اندر رحمان صمد نہیں کہا، رحیم صمد نہیں کہا، غفار صمد نہیں کہا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے رحمان صمد. بے اللہ جب صمد کے آگے نام لانا تھا تو ودود صمد کہہ سکتے تھے. یہ تو قافیہ ہی ملتا ہے، ودود صمد، شکور صمد، رحمان صمد، رحیم صمد، غفور صمد، کچھ نہیں. اللہ الصمد، اس میں معرفت کا پورا سمندر بھرا ہوا ہے. اسی لیے سلف صالحین تہجد میں اٹھتے تھے اور صرف ایک مرتبہ کہتے تھے یا اللہ یا صمد ہمیں قلب سلیم عطا فرما، یا اللہ یا صمد ہمیں قلب سلیم عطا فرما. اپنی حاجتیں مانگتے تھے. تو آپ بھی قلب سلیم مانگو گے انشاءاللہ. یہ حدیث سن لو. اب حضرت غفاری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت جبریل آئے اور آ کر کہا اہذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ ابو ذر ہے. ارے جبریل تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ ارے حضرت آسمانوں میں دھوم مچی ہوئی ہے، دھمال ہے آسمانوں میں. کہ کیوں؟ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے یہ، اللہ کو معلوم ہے. یہ اللہ کا نسب نامہ ہے. جب حضرت مشرکین مکہ نے پوچھا تھا کہ محمد تمہارا نسب نامہ ہم جانتے ہیں، تمہارے باپ وہ تھے، تمہاری ماں وہ تھی، تمہارے دادا وہ تھے، تو اللہ اللہ تم کرتے ہو تو انسب لنا ربک، تم اللہ کا نسب نامہ بیان کرو. یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی، سورہ اخلاص. ہاں. اور پھر جو ہے حضرت جبریل جب لے کر آئے تو سارے فرشتے کہنے لگے ارے بھائی اتنی عزت کے ساتھ کیا لے جا رہے؟ کیا یہ فرمایا یہ اللہ کا نسب نامہ ہے، اللہ کا نسب نامہ لے کے جا رہا ہوں. اسی لیے صمد کا جملہ صرف سورہ اخلاص میں آیا اور کہیں نہیں آیا. اللہ الصمد، اور اللہ اور صمد ملایا، رحمان اور صمد نہیں ملایا، رحیم اور صمد نہیں ملایا. وہ تو میرے بیان میں انشاءاللہ آ جائے گا. یہ میری تفسیر جب چھپے گی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اس کے اندر ہم لکھ دیں گے. لیکن آپ پڑھو یا اللہ یا صمد کہہ کر دعا مانگو گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ پڑھ لینے کا دن میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور سب کے لیے دعا مانگنے کا یا اللہ یا صمد تیری مخلوق میں سے جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر، جس کی جو حاجت ہے اس کی حاجت پوری کر. تو فرشتہ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ تیری پریشانی بھی دور کرے، تیری حاجت بھی دور کرے. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہویں ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا پسند ہے؟ بھی اللہ کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن دل میں پوچھ تو سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو کیا پسند ہے، تاکہ ہم وہ کام کریں. نماز پسند ہے تو نماز پڑھیں اچھی طریقے سے، حج پسند ہے تو حج کریں، عمرہ پسند ہے تو عمرہ کریں. کہ آپ کو جو ہے جماعت میں نکلنا زیادہ پسند ہے تو جماعت میں نکلیں 4 مہینے، 1 سال. قرآن پڑھنا پسند ہے تو قرآن پڑھیں. یہ ایک سوال ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ اللہ آپ کو کیا پسند ہے، تو جواب کیا آئے گا بتاؤں؟ کہ نماز پسند تو ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں. جماعت میں نکلنا، چلہ دینا، چلہ دینا بھی اچھا ہے لیکن ٹاپ نہیں ہے. حج کرنا، عمرہ کرنا یہ بھی پسند ہے لیکن یہ ٹاپ نہیں ہے. یہ کہا کہ جو قرآن پڑھنا یہ بھی پسند ہے، قرآن پڑھنے والے سے اللہ بات کرتا ہے لیکن یہ ٹاپ نہیں ہے. ٹاپ اگر چاہیے تو اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق پسند ہے.